سے بنے وہ حسن حسین میرے دوست یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ جہاں یہ دو سمندر ملے وہیں حسن موتی بن کے چمکا، حسین مرجان بن کے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موتی پر اگر آپ اسے سفید لائٹ کی طرف، جو سفید مرکی لائٹ ہوتی ہے اس کی طرف اگر آپ ایسے رکھیں اور دیر تک موتی کو دیکھیں تو آپ کو اس سفید موتی میں تھوڑی ہریالی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ہریالی جو ہے یہ حضرت امام حسن کے زہر سے ہونے والی شہادت کا اشارہ ہے۔ اور اگر آپ مرجان کو دیکھیں روبی تو وہ لال ہوتا ہے، بالکل سرخ لال، یہ حسین کے کربلا کے رڑ میں بہتے ہوئے لہو کی طرف اشارہ ہے، خون کی طرف اشارہ ہے۔ ہر جگہ قرآن میں بھی حسن حسین تطبیق صحیح نہ صحیح تفسیر، لیکن تطبیق دیکھو تو صاف نظر آ رہا ہے۔ کاندھے پر حضور کے ہیں تو ساتھ، یہ تو صحیح ہے ان کی حدیث ہے نا۔ داہنے کاندھے پہ حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں کاندھے پہ حسین شہید کربلا ہیں۔ حضور چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے بچے ہیں، سونگھا تو پھول کو جاتا ہے۔ کہا تو نے صحیح کہا، سونگھا پھول کو جاتا ہے۔ ہادان ریحانہ، یہ دونوں بچے میری خوشبو ہیں، جنت کی خوشبو ہیں۔ جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے تو حسن حسین کو سونگھ لیتا۔ اور آگے بڑھے تو ایک صحابی نے جب دونوں کو کاندھے پہ دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ نعم المرکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مرکب دیکھ رہا ہے، راکب بھی تو دیکھ، سواری دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو دیکھ۔ حسن حسین جیسے سوار آئیں گے تو پھر یہ سواری بھی مل جائے گی۔ کون حسن حسین کی اگر چاند رات کو اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رو دیں اور کپڑے کا تقاضا کر دیں اور ماں سیدہ سجدے میں چلی جائیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جبریل جنتی جوڑے لے کے آ جائے۔ کون حسن حسین؟ ارے اگر کچھ لکھ کر لائیں اور اپنی ماں سے کہیں اماں دیکھیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی، تو ماں فیصلہ نہ کر پائیں، ممتا فیصلہ نہ کر پائے۔ مولا علی کے پاس بچے جائیں تو حیدر بھی فیصلہ نہ کرے۔ بچے نبی کے پاس گئے، نانا جان، نہ ابا نے جواب دیا نہ اماں نے جواب دیا، نانا جان آپ بتائیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، حسن کی یا حسین کی؟ حضور دونوں کی تحریروں کو دیکھ رہے، تحریروں کو دیکھ رہے، فیصلہ نہیں کر رہے۔ سوچا اگر حسن کو اچھی کہا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی اچھی کہا تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ اسی اسنا میں جبریل امین اپنا نشیمن چھوڑ کر وہاں موجود ہو جائیں اور کہیں اے اللہ کے رسول کتنا بہتر ہو کہ میں یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں کروں۔ اور وہاں جا کر لوٹے، 7 موتی لے کے آئے، 7 ٹائپ آف پلس لے کے آئے، حضور کو دکھایا اور کہا رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی آسمان پہ اچھالو جس کی، اور جب زمین پہ گریں گے سمجھ جانا اس کی تحریر، اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضور نے فیصلہ پسند کیا۔ اتہاس گواہ ہے جنتی حوریں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، جنات بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر آج وجدانی کیفیت میں مسحور ہیں کہ اسی بیچ جبریل نے 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالا۔ موتی اچھل کر زمین کی طرف گر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ دیکھا کیا گیا کہ 3 موتی امام حسن کی تختی پہ، 3 موتی امام حسین کی تختی پہ، ایک موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان حسنین کریمین، سبحان اللہ۔ اور یہ 4 کتاب پڑھ کے کالا کپڑا پہن کے سینہ پیٹ کے حسین 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 کرتے ہیں۔
انہیں حسن یاد نہیں آتے. اور ادھر چلے جاؤ لال رومال سر پہ رکھ کے عورتوں کی طرح داڑھی رکھ کے بھی دوپٹہ سر پہ اور رکھ کے کہتے ہیں حسن 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 حسن. انہیں حسین یاد نہیں آتے. وہ حسن کو اپنا سمجھتے ہیں, یہ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں. دونوں میں فرق کرتے. ارے ان جاہلوں سے کہو یہ واقعہ دیکھو, یہ واقعہ دیکھو. جب اللہ نے, توجہ چاہوں گا, اللہ نے ان دونوں بھائیوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں کیسے فرق کرتا. اندر کی بات یہ ہے کہ میرا جس وقت امام حسن مجتبی منصب خلافت پر بیٹھے اور اپنی بیعت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حسن کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونے والا کوئی اور نہیں, ان کا چھوٹا بھائی حسین تھا. حسین کے پیر کا نام حسن, پیر کا نام حسن. یہ جو سجدے والا واقعہ ہے نا, حضور سجدے میں چلے گئے, حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے, سرکار نے نماز لمبی کر دی. یہ واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے, امام حسن کے ساتھ بھی. ارے وہ حسن مجتبی, وہ امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اگر یہ بھی لگا ہوگا تو نہیں یہ لے گا. سوچے کہ چلو انا اتینا کل کوثر پڑھ کے جلدی جمعہ پڑھا کے چلو پھر یہ کروں گا. اسے ممبر کا تقدس پتا ہے کہ ایک بار جب خطیب کھڑا ہو گیا تو اسے ہلنا نہیں. حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, امام حسن کی عمر 1.5-2 سال کی ہے. لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے ممبر تک پہنچتے پہنچتے حسن مجتبی گر گئے. حضور ممبر سے اتر کے امام حسن کو گلے میں سینے پر بٹھا لیا اور گود میں لے کے خطبہ دینے لگے. حضرت عمر ابن خطاب نے اشارہ کیا کہ سرکار حسن کو میری گود میں بٹھا دیں, آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سنو, ہذا ابنی, ہذا ابنی. جامع ترمذی کی روایت, لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ ان قریب اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 بہت مہان گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا. جس صلح کی بشارت مصطفیٰ ممبر سے دے رہے ہیں, اس صلح کا کرنے والا کوئی اور نہیں, امام حسن ہے. اور تمہیں کوئی ادھیکار نہیں صحابہ کے اوپر کتوں کی طرح بھونکنے کا. ہم صرف حسینی سنی نہیں, ہم صرف حسنی سنی بھی نہیں, ہم پکے حسنی حسینی سنی. کیا ہے پکے حسنی حسینی سنی ہے. اگر یہ جملہ آپ کے دل میں اتر گیا تو سمجھ جاؤ آج کے جلسے کو سلوگن مل جائے گا. توجہ ہے نا, ہم پکے حسنی حسینی سنی. ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے, توجہ رہے جملہ ضائع نہ, علماء کی توجہ, امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے, اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. وہی حسین شہید کربلا ہے میرے دوستو, جو اپنے رب کا وعدہ پورا کرنے کے لیے دشت کربلا میں, کربلا کے رڑ میں بالکل بے آب و گیاہ زمین میں اپنے پورے پریوار سہت شہید ہو جام شہادت نوش کر لیا, اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا, اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگ اپنے سر کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں. میں علی کا بیٹا حسین ہوں, میں اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنا سر آگے کر رہا ہوں. سر تو حسین کا ہے مگر ہاتھ دادا ابراہیم کی امانت ہے, اسے میرے بھیا حسن نے دیا. میں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر یہ امامت کا ہاتھ نہیں دے سکتا, اس پر میرے بعد میرے بیٹے علی زین العابدین کا حق ہے.
آج وہ دستے امامت وہاں سے سیراب کرتا ہوا آگے بڑھا. ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی بندہ حسین کے خاندان میں بچا ہے, اب تو نسل حسینی کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو دیکھو, کربلا کی شان دیکھ. انہوں نے جتنا ہمیں مٹانا چاہا, اللہ نے اتنا ہی گلشن فاطمہ کی خوشبو بڑھا دی. وہ گلشن کا گلاب کبھی بغداد میں مہکا, تو اجمیر میں مہکا, تو لاہور میں مہکا, تو ملتان میں مہکا, تو کلیر میں مہکا, تو دہلی میں مہکا, تو چوچے میں مہکا, تو مارہرہ میں مہکا, تو احمد آباد میں مہکا, تو دھوراجی میں مہکا, تو کالپی میں مہکا, تو مسولی میں مہکا. ارے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک زمین سمٹتی گئی, مگر حسن حسین کے بچے پھیلتے گئے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پھیلتے رہیں گے. ایک بج چکا ہے اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہوں, بلکہ 1:05 ہو چکا کہ میاں بہت سخت قربانی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. And do remind me, اگلی بار جب میں آؤں تو مجھے ضرور یاد دلانا انشاءاللہ. بیک گراؤنڈ تو بیان ہو گیا ہے, اب جو پوسٹ گراؤنڈ کے بعد فردر گراؤنڈ جو آگے کا حصہ ہے پورا کربلا اور اس کا منظر اور اس کا حسین کا مقصد اور اس کے بعد ماں بعد کربلا, مجھے ضرور یاد دلائیے گا بیکانیر والوں. انشاءاللہ اس کے بعد وہاں سے گفتگو شروع ہوگی. بس یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم علی اور فاطمہ کی کے لگن کے صدقے میں ان دونوں بچوں کی ازدواجی زندگی کو خوشحال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم کو غم سے کیا تعلق, بے کسوں کے غم زدہ ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, وعلی آلکہ و اصحابکہ وبارک وسلم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ پروردگارہ مالک و مولا الہ العالمین. تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس جلسہ پاک کو قبول فرما. اس میں ہم سب کا آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا
سب اپنے کرم سے قبول فرما. ان نعمتوں اور سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، توشہ آخرت بنا. اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ، اساتذہ، ہمارے مشائخ کی خطاؤں کو معاف کر دے. ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ میرے مولا تجھے پسند ہے. ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے. اے اللہ پاک، اہل بیت اطہار حضرات حسنین کریمین کے صدقے طفیل یہ جو جلسہ بموقع شادی خانہ آبادی ہوا، مالک و مولا اس کی برکات و حسنات زوجین پر اتار، اور ان دونوں بچوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جیسی تو نے آدم و حوا کے بیچ میں عطا کی، ابراہیم اور سارہ کے بیچ میں عطا کی، یوسف اور زلیخا کے بیچ میں عطا کی، موسیٰ اور صفورہ کے بیچ میں عطا کی، داؤد اور بلقیس کے بیچ میں عطا کی، سلیمان و بلقیس کے بیچ میں عطا کی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے بیچ میں عطا کی. ایسی محبت عطا کر جیسی تو نے علی اور فاطمہ کے بیچ میں عطا کی. انہیں حسد حاسدہ، ظلم ظالمہ، نظر بد اور چشم حاسدہ سے محفوظ و معمون فرما، اور ان سے جاری ہونے والی نسل کو اہل سنت والجماعت کا متبع اور پابند بنا. جن دو پریواروں کا ملن ہو رہا ہے مولا، ان کے درمیان الفت، محبت اور اچھی انڈرسٹینڈنگ عطا فرما. اس جلسے پاک کے تقدس کے طفیل جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں یا جو کسی عذر سے نہیں آ سکے اور اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، مولا ان سب کے گھروں میں اگر رشتے درکار ہوں، ضرورت ہو تو دست غیب سے بہتر موافق رشتہ عطا فرما دے. مالک و مولا جو بیمار ہیں شفا عطا کر دے، جو تیری رحمت میں منتقل ہوئے مغفرت فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں برسر روزگار کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما دے. ہمارے ملک میں امن و امان اور شانتی بنی رہے مولا، آپس میں محبت، اور یہ گنگا جمنی تہذیب کو کسی کی نظر نہ لگے. مالک، یہ غریب نواز کا بھارت ہے، اس کی شانتی اور سرکشا کی تو حفاظت فرما مولا. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار. وبحرمت الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.